أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 15، آیت انشاءاللہ 71 سے 76 تک پڑھیں گے۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، ان سے پوچھیں، اندعو کیا ندعو ہم دعا کریں، ہم پکاریں، ہم عبادت کریں، من دون اللہ کی، اللہ کے علاوہ اوروں کو ہم پکاریں، ان کی عبادت کریں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ ما لا جو نہیں، ینفعنا ہمیں کوئی نفع دے سکتے؟ کیا ہم اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکاریں جو کوئی فائدہ نہیں ہمیں دے سکتی؟ ولا یضرنا اور نہ ہمیں کوئی ضرر نقصان دے سکتی ہے، کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ وَنُرَدُّ اور ہم پھیر دیے جائیں، ہم رد کر دیے جائیں، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اپنے ایڑیوں کے بل، اور ہم اپنے ایڑیوں کے بل یعنی الٹے پھیر دیے جائیں، بعد اس کے بعد اذ ہدانا اللہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اللہ نے ہم پہ نور نازل کر دیا ہے، اس نور سے سیدھی صاف راستہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس کے بعد ہم پھر الٹے پاؤں پھر کے ان کو پکارنے لگ جائیں جو کوئی نفع نقصان دے سکتے ہی نہیں۔ کالذی اس آدمی کی طرح ہو جائیں، استہوتہ جس کو بٹکا دیا ہو، بہکا دیا ہو، الشیاطین شیطانوں نے اس کو بٹکا دیا ہو، فی الارض زمین میں، یا مراد ہے ایسا صحرا جس میں کوئی راستہ پتہ نہ ہو، بے راہ صحرا بیابان میں اس کو شیطانوں نے بٹکا دیا ہو، حیران اور وہ حیران پریشان کھڑا ہو، لہو اس کے لیے اصحاب کچھ ساتھی بھی ہے، اصحاب ساتھی کو کہتے ہیں صحابہ، اصحاب رسول، اس کے کوئی ساتھی ہیں، یدعونہ جو اس کو پکار رہے ہیں، الی الہدی سیدھی راہ کی طرف، ائتنا ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اب اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نور نازل کر رہے ہیں، اور آپ مخاطب ہیں مکے کے مشرکین کے ساتھ۔ دنیا کی پرانی اور بڑی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی جو شروع سے چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بندے اپنے باپ دادا کی رسم و رواج پر چلتے چلے آ رہے ہیں، اپنا دماغ کان آنکھیں کوئی استعمال نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے چاہے ان کے باپ دادا نہ ہدایت پر ہوں، نہ علم رکھتے ہوں، نہ پڑھے ہوئے ہوں، نہ کبھی قرآن کھولا ہو، نہ حدیث کھولی ہو، تو یہ اپنا عقل استعمال نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے ہیں انہوں نے خانہ کعبے کے اندر اور بعد بہت سارے بت سجا رکھے تھے، اور ان کو اللہ کا سفارشی مانتے تھے،
تو بندہ سفارشی کی زیادہ خدمت کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے میرا تو اس نے کام کرنا ہے نا، اگلے کا سے تو اس نے کرانا ہے نا، اس لیے وہ اللہ کی بجائے ادھر زیادہ جھکتے تھے، ادھر زیادہ نذرانے دیتے کہ ہماری سفارش تو انہوں نے کرنی ہے، یہ ہم سے راضی تو آگے یہ جانے اللہ جانے۔ لہٰذا اس طرح کہ انہوں نے آج بھی دنیا میں ایک بڑے افسر سے ہم نے کام لینا ہو تو جو ہمارا سفارشی ہے ہم تو جی ضروری اس کی کریں گے کہ یہ آگے جا کے سارا زور لگا دے اور ہمارا کام کرا دے، اس لیے وہ سارا زور نذرانوں کا، چڑھاووں کا، راضی کرنے کا ان بتوں کے آگے لگاتے تھے اور وہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، قرآن نازل ہو گیا، تو وہ پھر پورا زور مکے والے لگا رہے تھے کہ یہ واپس آ جائیں پہلے دین پر، یہ اپنے باپ دادا کے گستاخ ہو گئے، اور سارے نبی رسولوں کو یہی کہا گیا کہ ان کو ہمارے بتوں کی نظر لگ گئی ہے، ان کو مار پڑ گئی ہے، اس لیے یہ دین سے بھٹک گئے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ذرا ان سے پوچھیں، کل مثال دے کے وہ انادو، کیا ہم بھی دعائیں کریں، پکاریں، من دون اللہ، من دون اللہ بتا دیا اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز من دون اللہ ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہے، اللہ کے اللہ خالق ہے، اس میں نبی ہوں، ولی ہوں، صحابی ہوں، جو بھی ہوں سب من دون اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں انادو، کیا ہم پکاریں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اور ان چیزوں کو ما لا ینفعنا، جو ہمارا کوئی نفع فائدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ آپ اللہ کی محتاج ہیں، وہ پیدا ہونے میں بھی محتاج ہیں، سانس لینے میں بھی محتاج ہیں، مرنے میں بھی محتاج ہیں، خود اللہ کے آگے اللہ کی مخلوق ہے۔ ولا یضرنا، اور نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ پھر وہ اللہ کے نیک بندے بھی تھے تو دنیا سے چلے گئے، اب تو ہم نے پتھروں کے گاڑ گڑ کے وہ بنا لیا ان کی شبیہیں، تو وہ تو اپنے ناک پہ بیٹھی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ لا یضرنا، وہ ذرا بھی ہمارا نقصان نہیں کر سکتے۔ وانو ردو، اور ہم رد کر دیے جائیں، ہم پھیر دیے جائیں اللہ کا بھی نہ پیٹھ پیچھے، کہ ہم تو اللہ نے آگے بعد از ہدان اللہ، اس کے بعد کہ ہدایت دی ہے ہم کو اللہ نے، یعنی اللہ کی طرف سے قرآن آ رہا ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اب ہم اس پہ چل پڑے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم الٹے پاؤں پیچھے پھر جائیں گمراہی کی طرف۔ اس کی مثال اللہ دی ہے کلذی، اس شخص کی مانند استعوت ہو، جس کو بٹکا دیا ہو شیاطین، یعنی ایک قافلہ ہے چند دوستوں کا، وہ صراط کے راستے کو جو جانتے ہیں اس کے ساتھ چند وہ لوگ بھی ہو گئے جو صراط پار کرنا چاہتے ہیں لیکن راستے کا پتہ نہیں، وہ اس گروپ میں جا رہے ہیں۔ اب جب آگے جاتے ہیں تو جو راستے کو نہیں جانتے شیطان اس کو ورگلاتا ہے کہ ادھر سے آپ میرے پیچھے آپ، میں پہلے منڈی میں تجھے پہنچا دوں گا، ان سے پہلے جا کے تو چیزیں خرید لے۔ وہ اس کو مالی فائدہ دکھے کہ ان سے الگ کر لیتا ہے اس شخص کو۔ جب وہ ان سے الگ ہو جاتا ہے شیطان تو فوراً چھوڑ جانے والا ہے، صرف اس کا کام گمراہ کرنا ہوتا ہے، کر کے وہ بھاگ جاتا ہے۔ لہٰذا وہ شیطانوں نے اس کو فی الارض، اس بیابان میں بٹکا دیا، حیرانہ، اب وہ حیران پریشان ساتھی اس کو واضح لگا رہے ہیں اور وہ حیران ادھر جا رہا ہے کدھر جاؤں، اس کو مخبوط و لواز کر دیا ہے۔ لہو، اس کے لیے صحابہ ساتھی ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ، ان کو سمجھا رہے ہیں مشرکوں کو، اللہ کے بندو اللہ کی طرف سے نور نازل ہو گیا ہے، اب ظلمت اندھیروں سے نکلو، ادھر کامیابی کی طرف آؤ۔ یدعونہ، وہ اس آدمی کو پکار رہے ہیں جو بتوں کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ خود بھی اور اپنے ساتھیوں کو جو غیر اللہ کی چوکھٹ پہ گرے پڑے ہیں ان کو پکڑ کے اللہ کے آگے جھکا دے، یہ ایک مسلم کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ خود بھی مالک کے آگے جھک جائے، خالق کے آگے جھکے، اور باقی کو بھی ان سے اٹھائے جو مخلوق کے آگے جھکے پڑے ہیں، ان کو پکڑ کے ادھر لے آئے۔ لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ، وہ اس کو پکار رہے ہیں، الی الہدا، بھئی یہ سیدھا راہ ہے، ہم راستہ جانتے ہیں، اللہ کی طرف سے نور آ گیا، یہ صراط مستقیم ہے، ادھر آ جاؤ، اگر منڈی پہ پہنچنا ہے تو ٹھیک ہے، اہتنا، ہمارے پاس آ جاؤ، یہ راستہ ٹھیک ہے۔ ساتھ اللہ نے اعلان کہا، کل، یہ اعلان کریں
انا ہدلہ، انا بے شک ہدلہ اللہ کی ہدایت، اللہ کی رہنمائی، اللہ کا بتایا ہوا راستہ، ہوا وہی الہدا اصل راستہ ہے۔ پہلے دیکھنا جو ہدا لفظ ہے نا اس کے ساتھ الف لام نہیں ہے۔ عربی میں جب الف لام کسی کے ساتھ آ جیسے کتاب، تو کتاب سے مراد کوئی بھی لکھی ہوئی کتاب ہو سکتی ہے۔ جب الف لام آئے گا نا الکتاب تو مراد قرآن ہو جائے گا کہ وہ کتاب جس جیسی اور کوئی کتاب نہیں اس کے مقابلے میں، یہ سچی کتاب ہے۔ اس طرح ہدا راستہ، الہدا جائے تو اصلی سچا کامیابی والا جو اپنے مالک کے پاس سیدھا لے جائے گا جنت کی طرف، یہ ہے۔ میرے نبی اعلان کرے انا بے شک ہدلہ، اللہ نے جو راستہ بتایا ہے، اللہ کی جو ہدایت ہے، ہوا وہی الہدا، وہ اصل ہدایت ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، وہ اللہ کے پاس لے کے جاتا ہے۔ تو ادھر آ جاؤ جو نبی دعوت دے رہے ہیں، وَأُمِرْنَا، اور امرنا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے اور مسلمانوں کو ہمیں حکم دیا گیا ہے لِنُسْلِمَ، کہ ہم مسلمان ہو جائیں، ہم فرما بردار ہو جائیں، ہم اپنا آپ حوالے کر دیں لِرَبِّ العالمین، جانوں کے رب کے آگے۔ تم کن کے آگے گئے ہوئے ہو؟ ایک مورتی بنائی ہے ادھر ہے جو جانوں کا رب ہے۔ کتنے عالم ہیں دنیا میں، یہ کیڑے مکوڑے، یہ درند پرند چرند، یہ بحری مخلوق سمندروں کی، ان ساروں کو جو پالنے والا ہے، ہمیں تو حکم ملا اس کے آگے تم بھی جھک جاؤ، جو کائنات کی ہر چیز کو پال رہا ہے۔ اور جب تم جھک جاؤ گے، یہ تو زبانی ہے نا، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسول، یہ پڑھو۔ اور اس کی عملی تعبیر کیا ہے؟ وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ ہے اس کی عملی تعبیر کہ تم نماز قائم کرو۔ جب بھی بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پہلا فرض اس پہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ اور پورے قرآن میں ایک جگہ بھی نماز پڑھنا نہیں آیا، نماز قائم کرنا ہے۔ قائم کے لیے اگر مختصر بات کروں تو یہ ہے کہ اس کی ظاہری اور باطنی دونوں حالتوں میں، ظاہری یہ ہے کہ اپنی آنکھیں استعمال کر کے صحیح سنت کے مطابق جیسے رسول کریم نماز ادا کرتے تھے، اس طرح اس کے ظاہری سارے اسباب پورے کر کے وہ ادا کیجیے۔ باطنی یہ ہے کہ بندہ واقعی نماز کے اندر اتنا خشوع اور خضوع لے آئے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو یا اللہ اسے دیکھ رہا ہو، اور جو قول اور اقرار کرے اللہ سے اس کو نماز کے بغیر بھی اس پہ قائم رہے۔ یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ اللہ سے قول و اقرار وعدے کر کے جاتا ہے، مسجد سے باہر جا کے اس پہ قائم نہیں رہتا، اس پہ قائم رہنا جو ہے نا، یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ کہ وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور صرف اسی سے ڈرو۔ یہ تقوی کی تشریح اتنی پیاری ہے، جتنی بار کیجئے نئے رنگ آتا ہے۔ اس کا مختصر تشریح تو میں نے بتایا تھا، پرہیز کرو۔ جن کاموں سے اللہ نے بچنے کا کہا ہے ان سے پوری پرہیز کرو۔ تو تقوی کی پوری تشریح یہ ہے کہ تمہارا مالک اللہ ہے، وہ جدھر جانے سے روکے ادھر رک جاؤ، اور جدھر وہ تم کو کبھی غیر حاضر نہ دیکھنا چاہے وہاں پکے حاضر ہو جاؤ۔ مسجد میں نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، اس کے احکامات کے لیے وہاں ضرور حاضر ہو، اور جدھر وہ روک دے وہاں بالکل روک جاؤ۔ یہ تقوی ہے۔ پھر اللہ کا تقوی تمہارے دل میں پیدا ہو گیا، یہ کرو۔ اور آگے ہے وَهُوَ الَّذِی، اور وہی تو ذات ہے، اِلَیہِ، جس کی طرف تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے۔ بچہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے ماں کی گود میں تو اس کا جو دن کا سفر شروع ہوتا ہے وہ اس اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے جدھر سے اس کی روح آئی ہے۔ بالآخر چلتا چلاتا دھکے کھاتا کماتا اللہ کی طرف جانا ہے۔ اس لیے جو اللہ راستہ بتا رہا ہے نا وہ اللہ سے ملائے گا، وہ اللہ کی طرف لے کے جائے گا۔ باقی سارے گمراہ ہیں، وہ راہوں سے اثر راہ سے ہٹے ہوئے راستے ہیں، ان سے بچ جاؤ اور اللہ کی طرف تم نے چلے جانا ہے۔ اب اللہ پھر اپنا تعارف کراتا ہے، بھئی اللہ وہ ہے، وَهُوَ، اور وہ اللہ، الذی، وہ ذات ہے، خالق، اس نے بنایا ہے، سماوات، سارے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، والارض، اور یہ زمین کو پیدا کیا ہے جدھر تو چال پھر رہا ہے، مکان بنایا ہوا ہے۔ ادھر مالکی اللہ کی ہے، تجھے اللہ نے اگر دے دیا ہے 2 کنال جگہ کے لیے
تو اس اللہ کو نہ بھول، اس نے تیرے اوپر آسمان بنائے ہیں، زمین بنائی ہے بالحق۔ ہائے ہائے، یہ حق اتنا جامع لفظ ہے، حق کے ساتھ بنائی ہے، سچی بنائی ہے، خیالی نہیں ہے، اور با مقصد بنائی ہے۔ یعنی زمین آسمان کی تو اگر بناوٹ پہ میں نے بتایا نا، یہ زمین کیا چیزیں پیدا کر رہی ہے، کیا کچھ ہے، اگر اس کو بندہ صرف 2 لمحے کے لیے سوچے صرف زمین پر، تو یقین جانے آنکھیں کھول دیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے اس زمین پر جتنی مخلوقات بنائی ہیں، چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک، یہ چڑیا سے لے کے باز تک، ایک ایک چیز میں اتنے فائدے رکھے اور انسان کی خدمت میں لگائی ہے۔ ایک گرد پرندے کو دیکھ لیں، گرد جسے ہم کہتے ہیں، اتنا بے ڈھنگا بدنما بد صورت ہے، لیکن وہ اتنی خدمت کر رہے انسانیت کی۔ اگر وہ نہ ہوتے ساری میونسپل کمیٹیاں، سارے محکمہ صحت اور ستھرا پنجاب یہ ناکام ہو جائیں اور مردوں کو کی بدبو سے انسانوں کو بچا نہ سکیں۔ صرف یہ تو نہیں نا کہ انسانوں کے جانور مرتے ہیں، جنگل پورا بھرا ہوا ہے، جنگلی درندے پرندے مرتے ہیں، گدے ان کو سنبھال کے کھا جاتی ہیں، ورنہ وہ بدبو تو جس زمین پہ رہنے نہ دے۔ تم اللہ کی کس کس حکمت کو جانو گے؟ صرف زمین کو بندہ سوچے، یہ اپنے محور کے گرد 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے، اور اس کی حرکت میں اتنا فائدہ ہے، اگر یہ 100 میل فی گھنٹہ ہو جائے تو یقین جانیں اتنے لمبے دن ہو جائیں کہ سورج جلا کے رکھ دے ہر چیز کو، اور جو بچ جائے راتیں اتنی لمبی ہوں گے اس کی سردیوں ان کو منجمد کر دے، جما کے مار دے۔ اتنی ایک ایک حرکت جو زمین کی چل رہی ہے۔ سورج جو ہے وہ 12,000 ڈگری فارن ہائٹ پہ گرمی نکال رہا ہے، اگر وہ 6,000 ہو جائے تو یہ پوری زمین جو ہے برف سے ڈھک جائے، اور اگر وہ 18,000 ہو جائے تو ایک لمحے میں ہر چیز جل جائے۔ یعنی زمین کو اللہ نے جو قدرتی جھکاؤ رکھا ہوا ہے، تھوڑا سا جھکاؤ ہے، جیسے یہ موسم آتے ہیں گرمی سردی، یہ 23 درجے ہے، اس کا جھکاؤ 23 درجے زاویے پر ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے تو سمندر سے اٹھنے والے بخارات اس کو بالکل برف کی تہ پہاڑ جما دیں پوری زمین کے اوپر۔ یعنی اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو سجایا گیا، اور یہ پورا نظام ایک اللہ نے اس کو ایک پرویا ہوا ہے، اس سے سرے منہ ایک بال برابر بھی آگے پیچھے ہو جائے تو تہس نہس ہو جائے۔ انسان یہ سارا تیرے لیے ہے، اور وہ اللہ یہ قرآن نازل کر کے تجھے اپنے پاس محبت کے لیے بلا رہا ہے، کامیابی بھی تیری ہے، اس لیے اشارہ دیا وَهُوَ، وہ اللہ الذی ذات ہے، خلق السماوات والارض بالحق، جس نے پوری سچائی مقصد کے تحت زمین و آسمان کو بنایا، وَيَوْمَ، اور وہ دن آنے والا ہے جس دن یقول، وہ کہے گا کن فیکون۔ جس طرح پہلے اس نے کون کہا تو زمین و آسمان کی ان گنت چیزیں بن گئی اور نظام چل پڑا، یہ سورج چاند سیارے اپنی محور پہ چل پڑے۔ اب اس نے کن کہنا ہے تو ہر چیز ٹھا ہو جانی ہے، کن وہ کہے گا کن ہو جا فیکون، تو اسی وقت یہ نظام درم برم ہو کے ایک نئی آخرت کی نئی دنیا بن جائے گی۔ وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قولہ، اسی کا قول، الحق، وہی حقیقت ہے، وہی سچا ہے، باقی قول تو تم جھوٹ بھی بولتے ہو، اللہ کا قول، اللہ کا حکم وہ حق ہے، اسی وقت ہو جاتا ہے۔ وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہوگی الملک، پوری بادشاہ۔ یہ دنیا کی بادشاہیں بڑی عارضی ہیں، کوئی بادشاہ نہیں۔ قیامت میں اللہ کہے گا کدھر ہیں دنیا کے بادشاہ، کدھر ہیں؟ سارے سر جھکا کھڑے ہو گئے۔ بھئی یہ خاتم ہے، یہ اگر عہدے پہ پہنچتے ہیں تو ایک ایک بات کے اللہ کے آگے جواب دیں، خزانے کی حرکتوں کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ نوکر ہے، بادشاہ تو اللہ ہے نا۔ وَلَهُ الْمُلْک، اسی کی پوری بادشاہی ہوگی۔ یوم، اس دن، يُنفَخُ، جب پھونک مارا جائے گا، فی الصور، سور کے اندر، سینگ کے اندر جب پھونک مارا جائے گا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ سور کیا ہوتا ہے؟ سواد وور ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک سینگ ہے جو فرشتہ منہ میں لگائے ہوئے اللہ کی طرف نظریں لگائے ہوئے انتظار میں ہے کب حکم اور وہ پھونک مارے۔ اس کی پھونک سے فوراً ہر چیز جو ہے نا، یہ علماء کی 3 رائے ہیں، ایک ہے کہ وہ 3 نفخہ ہوں گے پھونک،
پہلے پہ ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی، دوسرے پہ مر جائے گی، تیسرے پہ دوبارہ اٹھ جائے گی۔ بعض کے نزدیک دو ہی ہیں، پہلے پھونک پہ ہر چیز تہس نہس، دوسرے پھونک پہ ہر چیز دوبارہ زندہ ہو جائے گی، یہ کن فیکون ہو جائے گا، اور ساری بادشاہ اللہ کی ہوگی۔ عالم الغیب، عالم وہ عالم ہے، عالم کے نات میں ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، اصل چیز حقیقت تک وہ جانتا ہے۔ باقی تو ستی علم ہے نا، جیسے ہم لگے ہوئے ہیں چلو والی بات ترجمے پڑھ رہے ہیں، اصل عالم جو ہے وہ اللہ ہے۔ عالم عالم ہے، الغیب پوشیدہ چیزوں کا بھی جو تم چھپاتے ہو، وشہادتی اور ظاہر جو تم کرتے ہو، تمہارا اندر بہر ایک نہیں ہے، سب کو کا عالم وہ ہے، وہ پوری طرح جانتا ہے۔ وَهُوَ اور وہی الحکیم حکمت سے کام لے رہا ہے، الخبیر اور ساری خبروں سے واقف ہے، اسے اس دن پوچھنے کی ضرورت نہیں تو کیا کیا کرتا رہے، وہ سارا تمہارا اندر کا غیب بھی جانتا ہے اور باہر کا بھی جانتا ہے، بس دنیا میں حکمت سے کام لے رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت ان مشرکین مکہ کو ایک واقعہ ایسے رسول کا سناتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام ہے، کہ ساری دنیا اس وقت ساری قومیں ابراہیم علیہ السلام کو مانتی تھی، کہتی تھی ہم ملتے ابراہیم پہ ہیں، ابراہیم اللہ کے سچے رسول تھے، ہم سنتے ابراہیم پہ ہیں، ہم ان کے دین پہ ہیں۔ ایون یہود و نصارہ بھی کہتے تھے ہم ملتے ابراہیم پہ ہیں، اور یہ اسماعیل بنی اسماعیل والے مکے والے تو خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے گن گاتے تھے کہ ہم ان کی ملت ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل اور ان کا بنایا ہوا خانہ کعبہ ہم نے سنبھالا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری عزتیں ہیں، ہمارے کافر نہیں لوٹے جاتے، اللہ ہم سے راضی ہے، لہٰذا ہم عین اس دین پر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے لا دیا۔ اب اللہ کہتے آؤ میں تجھے بتاتا ہوں کہ تم دعویٰ تو ابراہیم علیہ السلام کا کرتے اور کرتے کیا ہوا۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لے ابی ہے اپنے ابا جان سے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نام ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذ، کیا تو نے بنا لیے ہیں اصناما بت، صنم پتھر، آلیہتاً معبود، کیا تو نے پتھروں کو معبود بنا لیا ہے۔ کمال ہے ابا جان آپ کہ جو پتھر پکڑتے ہیں کیونکہ تورات میں آتا ہے ان کے ابو جو ہیں وہ بت گر بھی تھے، بناتے تھے، اور بت فروش بھی تھے، بیچتے تھے، اور جو معبد تھا اس میں بڑا عہدہ پروت کا ان کے پاس تھا، اور یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے اپنے ابا آنکھ ادھر کھولی، گھر میں بت پرستی ہے، اگر تو باپ دادا کا دین ہوتا تو اسی پہ آنکھیں نوٹ کے چلتے رہتے۔ وہ جھاگو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں مشرکین مکہ کو کہ جن ابراہیم کو تم مانتے ہو انہوں نے سب سے پہلے اپنے ابا جان سے ان بتوں کے بارے میں بات کی ہے، اور جن بتوں کو انہوں نے کلاڑے سے توڑا آج تم نے وہ پھر بنا کے خانے کعبے میں رکھ دی ہے، اور دعویٰ تمہارے ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں۔ یعنی کیسی مشرک کی مت ماری جاتی ہے کہ جس ابراہیم کی سنت دین کے تم دعوے کر رہے ہو، انہوں نے کلاڑے سے سارے بت توڑے تھے اور توڑ کے ان کو کلاڑا بڑے کے گلے میں ڈال دیا تھا، اور تم نے دوبارہ وہ سارے بت اللہ کے گھر میں بنا دیے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا تتخذوا اصناما آلیہ، کیا آپ نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، انی بے شک میں اراکا تجھے دیکھ رہا ہوں، وقومک اور آپ کی قوم کو فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، یہ بت جو ہے کھلی گمراہی میں میں دیکھ رہا ہوں، تم اپنے اثر راہ سے ہٹ چکے ہو۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح اللہ کہتا ہے نُری ہم نے دکھا دیا ابراہیم کو ملکوتا پوری بادشاہی کا نظام، کہ کس کی بادشاہی، سماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پوری بادشاہی جو ہے اس کا پورا نظام ابراہیم کو ہم نے دکھا دیا۔ ہر پیغمبر رسول کو اللہ تعالیٰ جس طرح نبی پاک کو معراج کرائی، سارے زمین و آسمان کے جو راز ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ یہ اللہ کا نظام، ایک ایک تارہ، زمین، سورج، یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، تو ان کو یہ ساری بادشاہی دکھائی۔ وَلِيَكُونَ تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین پورا یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ جب بندہ عین الیقین آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا، تو اللہ نے کہا پرندے لوگ چومبر نکالو ان کا، تو جب آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ زندہ کر لیتا ہے پھر وہ پکا دل بھی مطمئن ہو گیا، یقین۔ ایسے اللہ نے ان کو پوری کائنات کا نظام دکھایا،
اور وہ اتنا یقین کرنے والے ہو گئے کہ پھر وہ اللہ کے ایسے بندے بنے، ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اللہ نے ان کو خلیل بنا لیا۔ یہ ان کے ماننے والوں کو بتایا جا رہا ہے۔ جیسے آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو المروق 11ویں شریف والا کہتے ہیں، ان کی کتاب آج بھی ان کو پڑھ کے سنائی جائے تو وہ نماز میں بھی رفع دین کرتے تھے اور ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ ٹوٹل اصل تعلیم سے ہٹ کے ادھر لگ جانا، یہ کمال کا بندے کو اپنے دین سے ہٹانے والی بات ہے۔ فلما آخری آیت ہے، پس جب جاننا ڈانپ لیا، علیہ اس کے اوپر چھا گیا، اس کے اوپر اللیل رات، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رات چھا گئی۔ یہ کل ذرا وضاحت کر دوں گا، آج ٹائم پورا ہو گیا، اس لیے کہ اس وقت جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے وہ ایک تو بتوں کو پتھروں کو بنا کے پوجتے تھے، دوسرا ان میں بڑی تعداد زورا ستارہ جو ہے اس کی پوجا کرتی تھی، کوئی چاند کی کرتے تھے، کوئی سورج کی کرتے تھے، اور وہ بڑے مناظر تھے آپ کی قوم کے، بڑے اجت باز تھے۔ تو جس طرح کی قوم وہ اللہ اس طرح کے رسول کو بھیج کے اس طرح کو سمجھاتے ہیں۔ تو اب جو پہلے صاحب تھے انہوں نے زورا ستارے والوں کو پکڑا اور انہیں کہا کہ تم جس ستارے کو مانتے ہو آؤ ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ جب رات ہوئی انہوں نے دیکھا کوكب ستارہ، انہوں نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، زورا جو مشرق سے نکلتا ہے مغرب کی طرف چلتا ہے چمکتا ہوا اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ اس ستارے کو دیکھا، کہا آذا ربی، یہ ہے میرا رب، یعنی جس کو تو استفہامیہ فکرہ ہے، یہ ہے رب جو ادھر چلتا آ رہا ہے اور غروب ہو گیا ہے۔ فلما، پس جب افلا وہ ڈوب گیا، کالا تو ابراہیم نے کہا لا احب، نہیں میں محبت کرتا آفلین ڈوب جانے والوں کو، جو خوب بھی ڈوب گیا ہے تو وہ دوسروں کا کیا بیڑا تارے گا، جو وقت سے پہلے طلوع نہیں ہو سکتا، وقت پر غروب ہو جاتا ہے، وہ کسی چلانے والی ہستی کا غلام ہے جو پیچھے سے چلا رہی ہے، جو اپنی مرضی سے 1 منٹ نہ پہلے طلوع ہو سکتا ہے نہ غروب 4 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے، نہ دن کو غائب ہو جاتا ہے، دن کو رات کو نکل آتا ہے اپنے پورے ٹائم پہ۔ تو مان جاؤ یہ خدا نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور خدا ہے جس کا یہ بندہ حکم کا پابند ہے۔ کل انشاءاللہ اس کی اگلی تفصیل پڑھیں گے، ایک بار سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ کل میرے نبی کہہ دیا ندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کے سوا اوروں کو پکاریں، ما لا ینفعنا، جو ہمیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرنا، نہ ہمیں کوئی تکلیف دے سکتے ہیں، ونرد علی اعقابنا، اور ہم الٹے پھیر دیے جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں سیدھی راہ دکھا دی ہے پھر بھی ہم پھر جائیں، کالذی، اس شخص کی طرح ہو جائیں، استعوتہ، جس کو بٹکا دیا شیاطین و شیطانوں نے، فی الارض، صحرا میں، حیران، وہ حیران پریشان کھڑا ہوا ہے، کوئی اسے سوجھ نہیں رہا کدھر جائیں، اصحاب لہو اصحاب، اس کے ساتھی بھی ہیں، یدعونہ، جو اس کو بلا رہے ہیں، الی الہدی، اصل راستے کی طرف، بھئی صراط کا یہ راستہ سیدھا ادھر آ جاؤ، ایتنا، ہمارے پاس آ جاؤ۔ قول میں نبی نے بتاؤ ان ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی، ہوا الہدا، وہی اصل ہدایت ہے، خدا کا بتایا ہوا راستہ اصل راستہ ہے، وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دے دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ، کہ ہم پورے مسلمان فرمانبردار ہو جائیں، لِرَبِّ العالمین، جو جہانوں کا رب ہے اس کے ہو جائیں، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ ہم نماز قائم کرنے والے ہو جائیں، وَاتَّقُوهُ، اور اس کا تقوی رکھنے والے ہو جائیں، وَهُوَ الَّذِي، وہی تو وہ ذات ہے، الیہ، جس کی طرف تحشرون، تمہیں جمع کیا جائے گا، وہاں کھڑے ہو کے جواب دینا ہوگا، وَهُوَ الَّذِي، وہی تو وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض بالحق، جس نے آسمانوں زمین کو با مقصد پیدا کیا ہے، وَيَوْمَ، اور جس دن یقول، وہ کہے گا کن فیکون، ہو جا، اور اسی وقت نظام بدل جائے گا، قولہ الحق، اسی کا قول حکم حق ہوتا ہے، وَلَهُ الْمُلْک، اسی کی بادشاہی ہوگی، یوم، اس دن يُنفخ فی الصور، جس دن سور میں سینگ میں پھونکا جائے گا اور تیس نیس نظام ہو جائے گا اور نئے سرے سے دنیا بن جائے گی، عالم الغیب والشہادہ، وہ پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا عالم ہے، پوری طرح جانتا ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکیم بھی ہے اور خبر رکھنے والا ہے،
وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لِأَبِيهِ آزَرَ، اپنے باپ آزر کو کہا اتتخذ، کیا تو نے پکڑ لیا ہے اصنامن، بتوں کو، آلہۃ، معبود، کہا اپنے بتوں کو معبود بنا لیا ہے، انی بے شک اراکا، میں تجھے بھی دیکھ رہا ہوں، وقومک، اور تیری قوم کو بھی دیکھ رہا ہوں، فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، وکذالک، اسی طرح نری، ہم نے دکھا دیا ابراہیم کو ملکوت و بادشاہی، السماوات والارض، آسمان و زمین کا پورا نظام بادشاہی ہمیں ان کو دکھایا، وَلِيَكُونَ، تاکہ وہ پکا ہو جائے، من الموقنین، یقین کرنے والوں میں سے، فلما جن علیہ اللیل، جب رات کے اندھیرے نے اس کو ڈھانپ لیا، رعا کوکبا، اس نے ایک ستارہ کو دیکھا چمکتا ہوا، قال، انہوں نے کہا آذا ربی، یہ ہے میرا رب، فلما افلا، پس جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا قال لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والوں کو کبھی محبت نہیں کرتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔